امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا، اپنی یادداشت کے مطابق عرض کرتا ہوں کہ ایک بزرگ کی کسی خوبصورت لڑکی سے نکاح کا وہ طے ہو گیا، رشتہ طے ہو گیا۔ بڑے نیک بزرگ تھے، نوجوان تھے۔ بزرگی کا تعلق عمر سے نہیں ہے، بزرگی کا تعلق تو تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ ہے۔ تو یہ بزرگ نوجوان میں کہوں تو ان کا رشتہ طے ہوا۔ رخصتی کا وقت جیسے ہی قریب آیا، بدقسمتی کہیں کیا کہیں، بیچاری اس لڑکی کے چہرے پر چیچک کے داغ نکل آئے اور یہ چہرہ بدنما ہو گیا۔ اب لڑکی والوں کو جو ٹینشن ہوا، اب کیا ہوگا؟ اتنا اچھا اور نیک رشتہ ہے۔ پہلے کے لوگ کہتے تھے یار پیسے والا بڑے خاندان کا رشتہ ہاتھ سے چھوٹ جائے گا، یہ خوف نہیں تھا۔ خوف یہ تھا کہ یہ نیک اور پرہیزگار نوجوان کا رشتہ ہاتھ سے چلا جائے گا۔ یقین مانیے ایسی سوچ ہوتی تھی ہمارے پہلے بزرگوں کے، ہمارے گھروں میں نہیں ہوتی ایسی سوچ۔ یار کون ڈھونڈتا ہے نیک اور پرہیزگار لوگوں کو؟ کون ڈھونڈتا ہے نیک اور پرہیزگار شخص آپ کی بیٹی کے لیے؟ آپ کو پتہ ہے کہ میری بیٹی کیا نیک ساکتہ رہے گی، خود ایک ٹائم کی تو نماز پڑھتی نہیں ہے، نہ میں نے کبھی اس کو نماز پڑھنے سکھائی، نہ کبھی اس کو میں نے پرہیزگاری سکھائی، نہ میں نے کبھی اس کو پردہ کرنا سکھایا، بلکہ میں خود اس کو پینٹ شرٹ اور پینٹ اور بلاؤز اور پینٹ اور ٹی شرٹیں دلا کر لاتا تھا۔ میں خود اس کے دوپٹے کے بغیر اس کے ساتھ بے پردہ اس کو بنا کر میں خود تو گھوما کرتا ہوں، میں خود تو اس کو بے پردگی کے ساتھ دعوت میں لے جایا کرتا ہوں۔ میری بیٹی میرے سامنے پینٹ اور پتہ نہیں طرح طرح کے کپڑے پہن کر آتی ہے، میرے سامنے میری بیٹی کے آستین کے کپڑے نہیں ہیں، اس کے بازو کھلے ہوئے ہیں۔ یہ جب باپ کی سوچ اور ماں کی سوچ ایسی ہو جائے، اب اس کے لیے کون نیک لڑکا تلاش کرے گا؟ اس کو تو چاہیے بھی میرے ساتھ کہ جب بیٹی کے بازو کھلے ہوئے تو اس کی ٹانگیں کھلی ہوئی ہوں گی، لڑکے کی وہ شارٹس پہن کے گھومتا ہوگا۔ آپ بولو گے ٹی شرٹ پہنتا ہے، آدھی پینٹ پہنتا ہے، نیچے جوکر کے شوز پہنتا ہے، اور مطلب کہ یہ داڑھی منڈا ہے تو بال یوں بناتا ہے اور یہ کرتا ہے، کماتا بہت اچھا ہے، بھلے سود کا پیسہ لاتا ہے، یہ بہت اچھا ہے، وہ بہت اچھا ہے، گھر کیسا ہے؟ گھر بہت ماڈرن گھر ہے، بہت بڑا یہ گھر ہے، فلاں 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 فلاں، طرح طرح کے راستے نکالتے ہیں۔ نیک لڑکا ڈھونڈنے کی سوچ کس کو؟ کہ مسجد میں نظر آتا ہے، پرہیزگار ہے، نیک ہے، متقی ہے، شرم و حیا والا ہے، خوف خدا والا ہے، حلال روزی کماتا ہے۔ کم کماتا ہو، حلال کماتا ہو، زیادہ کمائے گا بھلے پیسہ زیادہ آئے گا لیکن بے سکونی لائے گا، کم لائے گا، حلال کا لائے گا، پرہیزگاری کا لائے گا، کم لائے گا مگر گھر میں محبت لائے گا، پیار لائے گا، اتفاق لائے گا، عزت لائے گا اور بہت کچھ لائے گا۔ یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے اس فلسفے کو، اور اب بھی نہیں سمجھے گا تو کب سمجھیں گے؟ اب گھر کے گھر اجڑ رہے ہیں، گھر کے گھر تباہ و برباد ہو رہے ہیں، گھر کے گھر طلاقیں بڑھتی چلی جا رہی، گھر کے گھر بے سکونی، لڑائی جھگڑا فتنہ فساد، سسرالوں میں لڑائی، میاں بیوی میں لڑائی، جدائی، اور پتہ نہیں کورٹ میں جا کر دیکھیے جو کورٹیں بنی ہوئی ہیں، کتنے خلا کے کیس اور کتنے طلاق کے کیس پڑے ہوئے، کتنے پڑے ہوئے۔ تھوڑے دنوں کے بعد جناب نہیں بنتی۔ دیکھا کیا تھا؟ جو دیکھا تھا، پیسہ دیکھا تھا، پیسہ بچا لے، اب فلاں چیز دیکھی تھی بچا لے، اب فلاں دیکھا تھا بچا لے، اب ارے پہلے سے چار لڑکیوں سے دوستیاں کر کے بیٹھا ہوا تھا، وہ پہلے سے کئی بوائے فرینڈ بنا کر بیٹھی ہوئی تھی، جو بیٹھی ہوئی تھی جو بیٹھا ہوا تھا ان کا کہہ رہا ہوں۔ ماحول ایسا ہے نا، اب بیچاری کا نکاح ہو گئے لیکن وہ بوائے فرینڈ میسج مارے چلا جا رہا ہے، شور کا دماغ گم گیا کہ یہ کیا تماشا ہے۔ اب وہ بیچاری کیا سمجھائے گی کہ میں نہیں کر رہی ہوں، ٹھیک ہے وہ نہیں کر رہی ہوگی لیکن اب ان لڑکوں کو کون سمجھائے گا؟ یہ نادان لڑکی اس اپنے زمانے میں دوستیاں کر کے بیٹھی ہوئی تھی، میں نہیں کہتا کہ بہت زیادہ حد سے بڑی ہوئی تھی مگر اجنبی لڑکوں سے دوستیاں تھی، وہاں سے وہ لڑکے کی شادی ہوئی تو وہاں سے اس کی پرانی گرل فرینڈ ہے، اس کو میسج بھیجتی ہے، طرح طرح کی ترکیبیں بناتی ہیں، تب بیوی کا دماغ خراب ہوا کہ تم تو پہلے سے 3-4 سے دوستیاں کر کے بیٹھے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ گھر میں نا اتفاقی، لڑائی، غلط فہمی، اور اس میں بات چیتیں غلط فہمی پر مبنی ہوتی ہیں، اور یہ شروع ہو گیا۔ وہ اس کا میسج چیک کر رہا ہے، وہ اس کا ایس ایم ایس چیک کر رہا ہے، وہ اس کی میل چیک کر رہا ہے، وہ اس کی میل چیک کر رہا ہے، وہ اس کا مطلب وہ سوشل میڈیا پر پیج چیک کیا جا رہا ہے، وہاں سوشل میڈیا پر پیج چیک کیا جا رہا ہے، تم یوں کرتی ہو تو تم یوں کرتے ہو، تم ادھر جاتی ہو تم ادھر جاتے ہو، وہاں کیوں گئی تھی، وہاں کیوں گئی تھی، لیٹ کیوں گئی تھی، دیر سے کیوں گئی تھی۔ ارے بھائی تماشا مچا ہوا گھر کے اندر۔ وجہ کیا ہے کہ گھر کے اندر نیکی اور پرہیزگاری نام کی چیز نہیں ہے۔ دماغ پہلے سے ہی آزاد تھے، دماغ پہلے سے ہی فریڈم کا مالک تھا۔ باپ نے پہلے سے کہا تھا بیٹی ہے چھوڑ دو، بیٹی چھوڑ، ارے کیا بیٹی کو چھوڑ دو، بیٹی کو گھر میں بٹھا کر رکھو، بیٹی گھر میں بٹھانے جیسی ہے،
یہ عورت ہے، عورت کو گھر میں رکھو آپ. چادر اور چار دیواری کا پردہ اٹھا ہے نا تو یہ تباہی ہمارے سامنے آ گئی ہے. جب تک چادر اور چار دیواری کا پردہ تھا، والد نے اپنی بیٹیوں کو چادر اور چار دیواری میں رکھا، ماں نے اپنی بیٹی کو چادر اور چار دیواری کا درس دیا اور دین کی، مذہب کی، اسلام کی تعلیمات سے آراستہ کیا. اس وقت گھر ایسے نہیں ٹوٹا کرتے تھے جیسے آج گھر کے گھر ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، اجڑ رہے ہوتے ہیں. صلی علی